اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبدالرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، پاکستان سیاحتی دولت سے مالا مال خطہ ہے۔ یہاں ایک ایسی جگہ بھی ہے جسے دیکھنے پر انسان ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی خاموشی جو آپ کو 6 صدیاں پیچھے تاریخ میں لے جاتی ہے۔ وہ جگہ واقعی ایک لاجواب جگہ ہے جو کہ شیر شاہ سوری کی یادگار ہے۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جو حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے آج کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس جگہ کو آج قلعہ روہتاس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس کی تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جو برصغیر پاک و ہند میں خالصتاً فوجی فن تعمیر کا ایک عظیم الشان اور منفرد نمونہ ہے۔ فرید خان، جو کہ شیر شاہ سوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے 1541 میں توڈرمل کھتری اور شاہو سلطانی کو اسے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اس شاہکار کو تعمیر کرنے میں 7 سال لگائے اور اس کو 1548 میں مکمل کر لیا۔ ناظرین، قلعہ روہتاس صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم سے 16 کلومیٹر اور دینا سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جو آج بھی اپنی آب و تاب سے دنیا کو جنگ و جدل کا سماں پیش کرتا ہے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گکھڑ مغلوں کو کم اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گکھڑوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کے عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے دیوہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملتی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے مطابق یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت دی۔ اخراجات: ایک روایت کے مطابق توڈرمل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر اس زمانے کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے، جس کا تخمینہ آج کے اربوں روپے بنتا ہے۔ ناظرین، واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کنندہ کیے گئے تھے جو ایک زمانے میں قلعے کے کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدور نے بیک وقت حصہ لیا۔ یہ قلعہ 400 ایکڑ پر محیط ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس کا قطر 4 کلومیٹر بیان کیا گیا ہے۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں، جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے۔ یہ دروازے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہیں۔ ان دروازوں میں خاص دروازہ، موری دروازہ، شاہ چانن والی دروازہ، تلاقی دروازہ، شیشی دروازہ، لنگر خانی دروازہ، بادشاہی دروازہ، کٹیالی دروازہ، سوخل دروازہ، پیپل دروازہ اور گڈے والا دروازہ۔ قلعے کے مختلف حصوں میں اس کے دروازوں کو بے حد اہمیت حاصل تھی اور ہر دروازہ کا اپنا مقصد تھا، جبکہ خاص وجہ تسمیہ بھی تھی۔ تلاقی دروازے کو منحوس دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ شیشی دروازے کو شیشوں اور چمکتے ٹائلوں سے تیار کیا گیا تھا۔ لنگر خانی لنگر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کابلی دروازے کا رخ چونکہ کابل کی طرف تھا، اس لیے اس کو کابلی دروازہ کہا جاتا تھا۔ سوہل دروازہ زخل کی وجہ سے سوہل کہلایا، جبکہ اس کو سہیل دروازہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت سہیل غازی کا مزار یہیں واقع تھا۔ گٹیالی دروازے کا رخ چونکہ گٹیال پتن کی طرف تھا، اس لیے اس کو یہی نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف دروازوں کے مختلف مقاصد تھے۔ ناظرین، قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید عالیشاں اور ناقابل شکست حصہ اس کی فصیل ہے۔ اس پر 68 برج، 184 برجیاں اور 8,556 سیڑھیاں ہیں، جو فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ اتنے بڑے قلعے میں محض چند رہائشی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعے کی عمارتوں میں سے ایک عمارت کو شاہ مسجد کہا جاتا ہے اور اس میں چند بولیاں تھیں۔ بعد ازاں ایک حویلی تعمیر کی گئی جسے راجہ مان سنگھ نے بنوایا تھا۔ محلات کے نہ ہونے کے باعث مغل شہنشاہ اس قلعے میں آ کر خیموں میں رہا کرتے تھے۔
یہ قلعہ صرف دفاعی حکمت عملی کے تحت بنایا گیا تھا، اس لیے شیر شاہ سوری کے بعد برسر اقتدار آنے والوں نے اپنے ٹھہرنے کے لیے یہاں کسی پرتعیش رہائش گاہ کا اہتمام نہیں کیا۔ ناظرین، قلعہ روہتاس دیکھنے والوں کو ایک بے ترتیب سا تعمیری ڈھانچہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے اسے تعمیر کرتے ہوئے نقش نگاری اور خوبصورتی کے تصور کو فراموش نہیں کیا۔ ہندوانہ طرز تعمیر کی پہچان کوسین قلعے میں جا بجا دکھائی دیتی ہے، جن کی بہترین مثال سہل گیٹ ہے۔ اس طرح بربرے پتھر اور سنگ مرمر کی سیلوں پر کنندہ مختلف مذہبی عمارات والے کتب حطابی کے نادر نمونوں میں شمار ہوتے ہیں، جو خط نسخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ خواص خوانی دروازوں کے اندرونی حصے میں 2 صلے نصب ہیں، جن میں سے ایک پر کلمہ شریف اور دوسری پر مختلف قرآنی آیات کنندہ ہیں۔ شیشی دروازے پر نصب صلیب پر فارسی میں قلعے کی تعمیر کا سال 948 ہجری کنندہ ہے۔ موجودہ حالت قلعے کے اندر مکمل شہر آباد ہے اور ایک ہائی سکول بھی قائم ہے۔ ناظرین، اس وقت چند دروازوں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے سسر راجہ مان سنگھ کے محل اور بڑے پھانسی گھاٹ کے سوا قلعہ کا بیشتر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ نے قلعے کے باہر کی آبادی کو قلعہ کے اندر منتقل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس آبادی کی منتقلی کے بعد جو بستی وجود میں آئی، اب اسے روہتاس گاؤں کہتے ہیں۔ سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کا باعث قلعہ موسمی اثرات اور حادثے زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔